ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں یہ بات کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اخلاق کے سپریم درجے پر فائز کیا گیا ہے، آپ اخلاق کے رول ماڈل ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ اخلاق سیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی جو بنیادی تعلیم ہے اور جو آخری تعلیم ہے وہ تعلیم میں تمہارے درمیان عام کر دوں۔ آدم علیہ السلام جس اخلاق کو لے کر کے آئے وہاں سے شروع کروں، اور اس میں جو اچھائیاں اور خوبیاں ہیں اس کو لے کر کے اس کی جو آخری تعلیمات میں سے کوئی چیز اگر باقی رہ گئی تو اس کو میں پورا کر دوں، میں اس لیے آیا ہوں۔ کوئی شخص اگر اخلاق کو سیکھنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق کی تعلیم کے لیے کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار ہیں وہ کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دو رخ نہیں ہے۔ جو اخلاق گھر میں ہے وہی اخلاق باہر بھی ہے، جو اخلاق مجلس اور محفل میں ہے وہی تنہائی میں بھی ہے۔ ہمارے اخلاق کے اندر جو زوال آیا اس میں جو سب سے بنیادی جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی آئی کہ ہمارے اخلاق کا دو رخ ہے۔ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ کسی اور معاملے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی اور رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنے بال بچے جو ہمارے ماتحت ہے اس کے ساتھ میں ہمارا کچھ اور کردار ہے، اور کسی اسکول میں اگر ملازمت کرتے ہیں اور وہاں ڈائریکٹر کے ڈر سے جو بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھا۔ دو رخی کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ملاقات کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر میں اپنی چھاپ ڈال دی، اور ایک دفعہ کی ملاقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح اور پوری سیرت لوگوں نے لکھ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ ہمارے ساتھ کوئی 10 سال تک اگر کوئی معاملہ کرے گا تو ہمارے بارے میں مطمئن نہیں ہوگا کہ یہ شخص کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر میں بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم مجھ جیسے کم علم کو 10-20 خطبات دینے پڑیں گے، اور اس میں سے بیشتر آپ جانتے ہی ہیں۔ خطبہ میں ہم جو بیان کرتے ہیں، علماء جو یہاں بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے، ہم صرف اس کی تذکیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ایک دوست کی طرح سے ہوا کرتے تھے، ایک پارٹنر کی طرح سے ہوا کرتے تھے، ایک معاون کے طور پر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ لفظ آپ کو سوٹ کرے گا، معاون۔ یہ جو ترجمہ ہم لوگ زوج کا ترجمہ جو بیوی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ترجمے ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہ اگر آپ نے نہیں جانا تو آج جانیے، زوج کا ترجمہ بیوی جو ہے ہم لوگ اپنی سمجھ کے لیے کرتے ہیں، زوج کا اصل ترجمہ پیئر ہوتا ہے، جوڑا کے ہوتا ہے، پورک کے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیوی کے لیے زوجہ استعمال نہیں ہوا۔ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے شوہر کے لیے زوج اور بیوی کے لیے زوجہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن زوجہ استعمال نہیں ہوا۔ مرد اور عورت دونوں زوج ہیں، جوڑے ہیں، پورک ہیں، پیئر ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ میں نے آپ کو بتایا وہ معاون۔ الرجال قوامون علی النساء پہ جو خطبات جو ہوتے ہیں، میں اپنی علمی استعداد کے مطابق کہہ رہا ہوں، میں کوئی طنز نہیں کرتا، وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورت پر جو ہے حاکم ہے، نہیں، مرد اور عورت کا محافظ ہے۔ اور ترجمہ ملے گا آپ کو، قرآن مجید کی آیت مل جائے گی جو اسی ترجمانی میں ہے۔ عورت کی جو دیکھ ریکھ کرنا اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر دی گئی ہے، اور عقد نکاح میں اسی چیز کی ذمہ داری ایک شوہر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں کے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ رہتے، کیسے؟ آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، آپ نے ان کے لیے آٹا گوندھ دیا، آپ نے ان کے لیے جلاون ڈال دیا چولہے میں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں،
باری آپ کے یہاں ہے۔ آ گیا ایک جگہ سے سالن، ماں عائشہ کو برا لگا، مٹی کا برتن تھا، انہوں نے لیا اور پھینک دیا، سالن کے ساتھ پھینک دیا اور برتن ٹوٹ گیا اور سالن زمین پر بکھر گیا۔ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس پائے کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملازم کو، اس خادم کو کہا ذرا ٹھہرو، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جا کر ایک پیالہ ان کے حوالے کر دیا، جاؤ دے دینا۔ کوئی سرزنش نہیں کی۔